تمہیں حقوق کی ادائیگی کا پابند کر رہا ہے تو اس سے پہلے تو بطریق اولا تم پابند ہوگے ان کے حقوق ادا کرنے پر. تو وہ حقوق کیا ہیں؟ اما یبلغن، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک عندک تمہارے پاس پہنچ جائے بڑھاپے کو. تمہارے پاس میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ والدین ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہیں گے. دیکھیں قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے چاہے کہیں بھی ہو دنیا میں، لیکن قرآن نے عندک کے لفظ میں اشارہ کر دیا کہ بڑھاپے میں والدین رکھنے کی چیزیں ہیں. ان کا بڑھاپا تمہارے پاس ہونا چاہیے، اولڈ ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے ان کا بڑھاپا. تو ان میں سے کوئی بھی تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی بھی، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف. تو اف یہ ایک علامت ہے. عربی میں اف ایک ایسا جملہ ہوتا تھا جو ایک بے ادبی کا جملہ سمجھا جاتا تھا. کسی بھی بات پر جب آپ کو اعتراض ہوتا ہے نا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، تو ایسے موقع پہ کسی بھی زبان میں جو لفظ استعمال ہوگا اس کو اف کہا جائے گا. تو یہ ایک علامت ہے. میں بار بار بتاتا ہوں نا، قرآن جزیات بیان کر کے قاعدے بیان کرتا ہے. تو اف تبھی ہم فقہا لکھتے ہیں کہ کسی زبان میں اف کا لفظ وہ توہین کے لیے نہ ہو بلکہ عزت کے لیے ہو، تو وہاں اف بولنا بالکل جائز ہوگا. تو اس کے میں اف کا لفظ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ورڈ استعمال کرنا، ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں آپ کو یہ لگے کہ آپ ان کو جھڑک رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، آپ ان کے بات پر ناک منہ بنا رہے ہیں، تو یہ ایسا لفظ استعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں ہوگا. فلا تقل لهما اف، تو ان کے لیے اف بھی مت کرو. اردو میں یہ اف اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے عربی میں. ولا تنہرهما، اور ان کو جھڑکو مت. جھڑکو کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی کی بات پہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی. تو اس میں دو آرڈر دے دیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی تمہیں، غیر مسلم عبادت کا قائل نہیں ہے، ان کے ہاں اللہ ایک ثانوی درجے کی چیز ہے. جبکہ اسلام میں آخرت کی کوشش میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. سب سے پہلا جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت. اور دوسری چیز صرف اسی کی عبادت، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو دونوں احکام اس آیت میں اللہ نے دے دیے. اور دوسرے نمبر پر سب سے پہلے ظاہر ہے اللہ کا حق ہوتا ہے، تو اللہ کے بعد مخلوق ہے نا. تو مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے والدین ہیں. تو قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے. سورہ لقمان میں آپ دیکھ لیں، سورہ عنکبوت میں آپ دیکھ لیں. تو گویا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اسلام میں. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ اللہ بیان کرتے ہیں. تو اگر آپ آخرت کے متلاشی ہیں نا، تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کا حق دینا ہے اور اس کے بعد والدین کا. اور آپ دیکھ لیں غیر مسلم سوسائٹی میں سب سے کم حقوق اللہ کے ہیں اور سب سے کم حقوق والدین کے ہیں. بچوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، کتوں کے حقوق ہیں، بلیوں کے حقوق ہیں، کینگرو کے حقوق ہیں. بچوں کے لیے بوڑھوں کے بھی حقوق ہیں. بچوں کے لیے والدین کے کوئی حقوق نہیں، یعنی ایسے کوئی حقوق نہیں جو بچوں پہ ذمہ داری والدین کی ڈالی جائے. یہاں تو قرآن اولاد کو حکم دے رہا ہے نا، ریاست اسٹیٹ کو تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم والدین کو پالو. اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو آخرت کا جو بھی طلبگار ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت، اور اس میں کسی کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرنا. عبادت میں نماز، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادت کے جتنے احکام اسلام نے دیے یہ سب کے سب آ گئے. اور اس کے بعد والدین. اور یہ دو حقوق ایسے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے کہیں قضا کا لفظ استعمال کیا، کہیں امارہ کا لفظ استعمال کیا، اور کہیں وصا کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں تین طرح سے آرڈر دیا جاتا ہے. ایک امارہ کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں. ایک ہے قضا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی. تو اس میں دو آرڈر دے دیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی تمہیں، غیر مسلم عبادت کا قائل نہیں ہے، ان کے ہاں اللہ ایک ثانوی درجے کی چیز ہے. جبکہ اسلام میں آخرت کی کوشش میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. سب سے پہلا جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت. اور دوسری چیز صرف اسی کی عبادت، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو دونوں احکام اس آیت میں اللہ نے دے دیے. اور دوسرے نمبر پر سب سے پہلے ظاہر ہے اللہ کا حق ہوتا ہے، تو اللہ کے بعد مخلوق ہے نا. تو مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے والدین ہیں. تو قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے. سورہ لقمان میں آپ دیکھ لیں، سورہ عنکبوت میں آپ دیکھ لیں. تو گویا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اسلام میں. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ اللہ بیان کرتے ہیں. تو اگر آپ آخرت کے متلاشی ہیں نا، تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کا حق دینا ہے اور اس کے بعد والدین کا. اور آپ دیکھ لیں غیر مسلم سوسائٹی میں سب سے کم حقوق اللہ کے ہیں اور سب سے کم حقوق والدین کے ہیں. بچوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، کتوں کے حقوق ہیں، بلیوں کے حقوق ہیں، کینگرو کے حقوق ہیں. بچوں کے لیے بوڑھوں کے بھی حقوق ہیں. بچوں کے لیے والدین کے کوئی حقوق نہیں، یعنی ایسے کوئی حقوق نہیں جو بچوں پہ ذمہ داری والدین کی ڈالی جائے. یہاں تو قرآن اولاد کو حکم دے رہا ہے نا، ریاست اسٹیٹ کو تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم والدین کو پالو. اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو آخرت کا جو بھی طلبگار ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت، اور اس میں کسی کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرنا. عبادت میں نماز، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادت کے جتنے احکام اسلام نے دیے یہ سب کے سب آ گئے. اور اس کے بعد والدین. اور یہ دو حقوق ایسے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے کہیں قضا کا لفظ استعمال کیا، کہیں امارہ کا لفظ استعمال کیا، اور کہیں وصا کا لفظ استعمال کیا.
دیکھیں 3 طرح سے آرڈر دیا جاتا ہے. ایک امرہ کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں. ایک ہے قضا اللہ تعبدوا الا ایاہ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی. تو اس میں 2 آرڈر دے دیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی تمہیں. غیر مسلم عبادت کا قائل نہیں ہے. ان کے ہاں اللہ ایک ثانوی درجے کی چیز ہے، جبکہ اسلام میں آخرت کی کوشش میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. سب سے پہلا جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت. اور دوسری چیز صرف اسی کی عبادت، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو دونوں احکام اس آیت میں اللہ نے دے دیے. اور دوسرے نمبر پر سب سے پہلے ظاہر ہے اللہ کا حق ہوتا ہے، تو اللہ کے بعد مخلوق ہے نا. تو مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے والدین ہیں. تو قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے. سورہ لقمان میں آپ دیکھ لیں، سورہ عنکبوت میں آپ دیکھ لیں. تو گویا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اسلام میں. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ اللہ بیان کرتے ہیں. تو اگر آپ آخرت کے متلاشی ہیں نا، تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کا حق دینا ہے اور اس کے بعد والدین کا. اور آپ دیکھ لیں غیر مسلم سوسائٹی میں سب سے کم حقوق اللہ کے ہیں اور سب سے کم حقوق والدین کے ہیں. بچوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، کتوں کے حقوق ہیں، بلیوں کے حقوق ہیں، کینگرو کے حقوق ہیں. بچوں کے لیے بوڑھوں کے بھی حقوق ہیں. بچوں کے لیے والدین کے کوئی حقوق نہیں، یعنی ایسے کوئی حقوق نہیں جو بچوں پہ ذمہ داری والدین کی ڈالی جائے. یہاں تو قرآن اولاد کو حکم دے رہا ہے نا، ریاست اسٹیٹ کو تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم والدین کو پالو. اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو آخرت کا جو بھی طلبگار ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت، اور اس میں کسی کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرنا. عبادت میں نماز، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادت کے جتنے احکام اسلام نے دیے یہ سب کے سب آ گئے. اور اس کے بعد والدین. اور یہ 2 حقوق ایسے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے کہیں قضا کا لفظ استعمال کیا، کہیں امارہ کا لفظ استعمال کیا، اور کہیں وصا کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں 3 طرح سے آرڈر دیا جاتا ہے. ایک امرہ کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں. ایک ہے قضا اللہ تعبدوا الا ایاہ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی. تو اس میں 2 آرڈر دے دیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی تمہیں. غیر مسلم عبادت کا قائل نہیں ہے. ان کے ہاں اللہ ایک ثانوی درجے کی چیز ہے، جبکہ اسلام میں آخرت کی کوشش میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. سب سے پہلا جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت. اور دوسری چیز صرف اسی کی عبادت، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو دونوں احکام اس آیت میں اللہ نے دے دیے. اور دوسرے نمبر پر سب سے پہلے ظاہر ہے اللہ کا حق ہوتا ہے، تو اللہ کے بعد مخلوق ہے نا. تو مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے والدین ہیں. تو قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے. سورہ لقمان میں آپ دیکھ لیں، سورہ عنکبوت میں آپ دیکھ لیں. تو گویا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اسلام میں. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ اللہ بیان کرتے ہیں. تو اگر آپ آخرت کے متلاشی ہیں نا، تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کا حق دینا ہے اور اس کے بعد والدین کا. اور آپ دیکھ لیں غیر مسلم سوسائٹی میں سب سے کم حقوق اللہ کے ہیں اور سب سے کم حقوق والدین کے ہیں. بچوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، کتوں کے حقوق ہیں، بلیوں کے حقوق ہیں، کینگرو کے حقوق ہیں. بچوں کے لیے بوڑھوں کے بھی حقوق ہیں. بچوں کے لیے والدین کے کوئی حقوق نہیں، یعنی ایسے کوئی حقوق نہیں جو بچوں پہ ذمہ داری والدین کی ڈالی جائے. یہاں تو قرآن اولاد کو حکم دے رہا ہے نا، ریاست اسٹیٹ کو تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم والدین کو پالو. اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو آخرت کا جو بھی طلبگار ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت، اور اس میں کسی کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرنا. عبادت میں نماز، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادت کے جتنے احکام اسلام نے دیے یہ سب کے سب آ گئے. اور اس کے بعد والدین. اور یہ 2 حقوق ایسے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے کہیں قضا کا لفظ استعمال کیا، کہیں امارہ کا لفظ استعمال کیا، اور کہیں وصا کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں 3 طرح سے آرڈر دیا جاتا ہے. ایک امرہ کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں. ایک ہے قضا اللہ تعبدوا الا ایاہ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی. تو اس میں 2 آرڈر دے دیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی تمہیں. غیر مسلم عبادت کا قائل نہیں ہے. ان کے ہاں اللہ ایک ثانوی درجے کی چیز ہے، جبکہ اسلام میں آخرت کی کوشش میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. سب سے پہلا جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت. اور دوسری چیز صرف اسی کی عبادت، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو دونوں احکام اس آیت میں اللہ نے دے دیے. اور دوسرے نمبر پر سب سے پہلے ظاہر ہے اللہ کا حق ہوتا ہے، تو اللہ کے بعد مخلوق ہے نا. تو مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے والدین ہیں. تو قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے. سورہ لقمان میں آپ دیکھ لیں، سورہ عنکبوت میں آپ دیکھ لیں. تو گویا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اسلام میں. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ اللہ بیان کرتے ہیں. تو اگر آپ آخرت کے متلاشی ہیں نا، تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کا حق دینا ہے اور اس کے بعد والدین کا. اور آپ دیکھ لیں غیر مسلم سوسائٹی میں سب سے کم حقوق اللہ کے ہیں اور سب سے کم حقوق والدین کے ہیں. بچوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، کتوں کے حقوق ہیں، بلیوں کے حقوق ہیں، کینگرو کے حقوق ہیں.
بچوں کے لیے بوڑھوں کے بھی حقوق ہیں, بچوں کے لیے والدین کے کوئی حقوق نہیں, یعنی ایسے کوئی حقوق نہیں جو بچوں پہ ذمہ داری والدین کی ڈالی جائے. یہاں تو قرآن اولاد کو حکم دے رہا ہے نا, ریاست اسٹیٹ کو تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم والدین کو پالو, اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو آخرت کا جو بھی طلبگار ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت, اور اس میں کسی کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرنا. عبادت میں نماز, زکوٰۃ, حج, یہ ساری عبادت کے جتنے احکام اسلام نے دیے یہ سب کے سب آ گئے, اور اس کے بعد والدین. اور یہ دو حقوق ایسے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے کہیں قضا کا لفظ استعمال کیا, کہیں امارہ کا لفظ استعمال کیا, اور کہیں وصا کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں 3 طرح سے آرڈر دیا جاتا ہے. ایک امارہ کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں, ایک ہے قضا اللہ تعبدوا الا ایاہ, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی. تو اس میں 2 آرڈر دے دیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی تمہیں, غیر مسلم عبادت کا قائل نہیں ہے, ان کے ہاں اللہ ایک ثانوی درجے کی چیز ہے, جبکہ اسلام میں آخرت کی کوشش میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. سب سے پہلا جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت, اور دوسری چیز صرف اسی کی عبادت, اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو دونوں احکام اس آیت میں اللہ نے دے دیے. اور دوسرے نمبر پر سب سے پہلے ظاہر ہے اللہ کا حق ہوتا ہے, تو اللہ کے بعد مخلوق ہے نا, تو مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے والدین ہیں. تو قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے. سورہ لقمان میں آپ دیکھ لیں, سورہ عنکبوت میں آپ دیکھ لیں, تو گویا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اسلام میں. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ اللہ بیان کرتے ہیں. تو اگر آپ آخرت کے متلاشی ہیں نا, تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کا حق دینا ہے اور اس کے بعد والدین کا. اور آپ دیکھ لیں غیر مسلم سوسائٹی میں سب سے کم حقوق اللہ کے ہیں اور سب سے کم حقوق والدین کے ہیں. بچوں کے حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق ہیں, کتوں کے حقوق ہیں, بلیوں کے حقوق ہیں, کینگرو کے حقوق ہیں. بچوں کے لیے بوڑھوں کے بھی حقوق ہیں, بچوں کے لیے والدین کے کوئی حقوق نہیں, یعنی ایسے کوئی حقوق نہیں جو بچوں پہ ذمہ داری والدین کی ڈالی جائے. یہاں تو قرآن اولاد کو حکم دے رہا ہے نا, ریاست اسٹیٹ کو تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم والدین کو پالو, اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو آخرت کا جو بھی طلبگار ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت, اور اس میں کسی کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرنا. عبادت میں نماز, زکوٰۃ, حج, یہ ساری عبادت کے جتنے احکام اسلام نے دیے یہ سب کے سب آ گئے, اور اس کے بعد والدین. اور یہ 2 حقوق ایسے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے کہیں قضا کا لفظ استعمال کیا, کہیں امارہ کا لفظ استعمال کیا, اور کہیں وصا کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں 3 طرح سے آرڈر دیا جاتا ہے. ایک امارہ کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں, ایک ہے قضا اللہ تعبدوا الا ایاہ, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی. تو اس میں 2 آرڈر دے دیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی تمہیں, غیر مسلم عبادت کا قائل نہیں ہے, ان کے ہاں اللہ ایک ثانوی درجے کی چیز ہے, جبکہ اسلام میں آخرت کی کوشش میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. سب سے پہلا جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت, اور دوسری چیز صرف اسی کی عبادت, اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو دونوں احکام اس آیت میں اللہ نے دے دیے. اور دوسرے نمبر پر سب سے پہلے ظاہر ہے اللہ کا حق ہوتا ہے, تو اللہ کے بعد مخلوق ہے نا, تو مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے والدین ہیں. تو قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے. سورہ لقمان میں آپ دیکھ لیں, سورہ عنکبوت میں آپ دیکھ لیں. تو گویا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اسلام میں. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ اللہ بیان کرتے ہیں. تو اگر آپ آخرت کے متلاشی ہیں نا, تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کا حق دینا ہے اور اس کے بعد والدین کا. اور آپ دیکھ لیں غیر مسلم سوسائٹی میں سب سے کم حقوق اللہ کے ہیں اور سب سے کم حقوق والدین کے ہیں. بچوں کے حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق ہیں, کتوں کے حقوق ہیں, بلیوں کے حقوق ہیں, کینگرو کے حقوق ہیں. بچوں کے لیے بوڑھوں کے بھی حقوق ہیں, بچوں کے لیے والدین کے کوئی حقوق نہیں, یعنی ایسے کوئی حقوق نہیں جو بچوں پہ ذمہ داری والدین کی ڈالی جائے. یہاں تو قرآن اولاد کو حکم دے رہا ہے نا, ریاست اسٹیٹ کو تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم والدین کو پالو, اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو آخرت کا جو بھی طلبگار ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت, اور اس میں کسی کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرنا. عبادت میں نماز, زکوٰۃ, حج, یہ ساری عبادت کے جتنے احکام اسلام نے دیے یہ سب کے سب آ گئے, اور اس کے بعد والدین. اور یہ 2 حقوق ایسے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے کہیں قضا کا لفظ استعمال کیا, کہیں امارہ کا لفظ استعمال کیا, اور کہیں وصا کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں 3 طرح سے آرڈر دیا جاتا ہے. ایک امارہ کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں, ایک ہے قضا اللہ تعبدوا الا ایاہ, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی. تو اس میں 2 آرڈر دے دیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی تمہیں, غیر مسلم عبادت کا قائل نہیں ہے, ان کے ہاں اللہ ایک ثانوی درجے کی چیز ہے, جبکہ اسلام میں آخرت کی کوشش میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. سب سے پہلا جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت, اور دوسری چیز صرف اسی کی عبادت, اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو دونوں احکام اس آیت میں اللہ نے دے دیے. اور دوسرے نمبر پر سب سے پہلے ظاہر ہے اللہ کا حق ہوتا ہے, تو اللہ کے بعد مخلوق ہے نا, تو مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے والدین ہیں. تو قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر
اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے. سورہ لقمان میں آپ دیکھ لیں, سورہ عنکبوت میں آپ دیکھ لیں, تو گویا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اسلام میں. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ اللہ بیان کرتے ہیں. تو اگر آپ آخرت کے متلاشی ہیں نا, تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کا حق دینا ہے اور اس کے بعد والدین کا. اور آپ دیکھ لیں غیر مسلم سوسائٹی میں سب سے کم حقوق اللہ کے ہیں اور سب سے کم حقوق والدین کے ہیں. بچوں کے حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق ہیں, کتوں کے حقوق ہیں, بلیوں کے حقوق ہیں, کینگرو کے حقوق ہیں. بچوں کے لیے بوڑھوں کے بھی حقوق ہیں, بچوں کے لیے والدین کے کوئی حقوق نہیں, یعنی ایسے کوئی حقوق نہیں جو بچوں پہ ذمہ داری والدین کی ڈالی جائے. یہاں تو قرآن اولاد کو حکم دے رہا ہے نا, ریاست اسٹیٹ کو تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم والدین کو پالو, اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو آخرت کا جو بھی طلبگار ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت, اور اس میں کسی کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرنا. عبادت میں نماز, زکوٰۃ, حج, یہ ساری عبادت کے جتنے احکام اسلام نے دیے یہ سب کے سب آ گئے, اور اس کے بعد والدین. اور یہ دو حقوق ایسے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے کہیں قضا کا لفظ استعمال کیا, کہیں امارہ کا لفظ استعمال کیا, اور کہیں وصا کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں 3 طرح سے آرڈر دیا جاتا ہے. ایک امارہ کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں, ایک ہے قضا, اللہ تعبدوا الا ایاہ, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی. تو اس میں 2 آرڈر دے دیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی تمہیں, غیر مسلم عبادت کا قائل نہیں ہے.